رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں، یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا۔ اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ۔ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، بچوں سے دور، بیویوں سے دور۔ رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں، یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے۔ سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول پھول کے باہر، پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تھے، پیٹ کھبے پاسے، اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ۔ یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا، یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی۔ شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو، سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے۔ تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے، نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو، نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو، دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو، دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ۔ تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم، نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام۔ لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا، دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے، اوپر ساری رات کے دکانیں، فنکشن۔ یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے، یہاں کی حکومت کا، کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ، ورنہ تو 10 بجے تو بارات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی، اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور جس امت کے پاس قرآن نہیں، نبی نہیں، انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی۔ او بھائیو، نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا۔ رات کو جلدی سو، فجر پڑھی جائے گی آرام سے، تہجد پڑھی جائے گی آرام سے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو، بیوی خامد کو عزت دے، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا، آخرت کا بھی بتایا، علاج بھی بتا گئے، کھانا بھی بتا گئے، زندگی بھی بتا گئے۔ اے میرے عزیزو، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے۔ پہلے بھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی، مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال ہاسٹل کے، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، بیچ میں ایک لان تھا گول، اس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی، صف۔ میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی، جتنا عرصہ رہا 3 سے 4 لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے،
ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، سانولے سے رنگ کا نام مجھے اس کو بھول گیا، وہ نماز 5 وقت کا نمازی تھا، وہ مجھے نظر آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے. اور ہماری مسجد جو ادھر کچہری گیٹ کی طرف تھی ویرون، کوئی لڑکا نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، کوئی اکا دکا. ایک لڑکی پردے میں نہیں تھی، حجاب میں نہیں تھی، ایک لڑکی. اور اب میں لمز میں گیا تو وہاں پورے برقعے میں نے بچیوں کو دیکھا، لمز میں، فاسٹ میں دیکھا، پورے برقعے میں نے لڑکیوں کو دیکھا، داڑیاں دیکھی. یہ سارے بچے یہیں کے پڑے ہوئے. میرے پورے گورنمنٹ کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی، نعیم الدین، جو ہمیں دعوت دیتا تھا اور تبلیغ میں کھینچتا تھا، اور ہر کمرے سے ذلیل ہو کے نکلتا تھا. میں نے خود اسے کئی دفعہ دھکے دے کے کمرے سے ذلیل کر کے میں نے کیا، اور دھکے دے کر میں نے ایک دفعہ اسے کمرے سے نکالا. ایک لڑکا داڑھی والا تھا. لیکن آج فصل بہار ہے، اتنے ہزاروں بچے بچیاں اللہ کی بات سننے کے لیے ہیں. اللہ کے فضل سے اگر برائی کا گراف اپ ہے تو نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے، نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اس کی سیرت کو سامنے رکھو، اور جو پیچھے گزر جائے گا اس پہ توبہ کر لو. آپ توبہ کرو گے اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کر دے گا. اور جب اللہ آپ کو چھٹیاں دیں تو تبلیغ میں وقت لگاؤ. آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپس کی لڑائیاں تباہ کر دیتی، آپس کی نفرتیں تباہ کر دیتی، آپس کے اختلاف ہلاک کر دیتے ہیں. میں تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں، کسی سے تم لڑے ہوئے ہوگے، کسی سے تمہارا بول چال بند ہوگا، کوئی بیوی سے نہیں بولتا ہوگا، کوئی بیوی خامد سے نہیں بولتی ہوگی، کوئی ماں باپ اولاد سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی اولاد ماں باپ سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی بھائی نہیں بولتے ہوں گے، یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لو، صلح کر لو.